کہہ رہا ہوں، میں نے صدر محترم کو، سارے گورنر صاحبان تھے، میں نے ان کو کہا تھا کہ تحریک لبیک سے آپ نے ختم نبوت کے مسئلے پر معاہدہ کیا تھا، پھر اس کے بعد 2 مہینے اور مانگے گئے معاہدے کے لیے 20 اپریل تک میں ممبر پر بیٹھ کر حکومت کو پھر یاد کراتا ہوں کہ وہ معاہدہ پورا کریں۔ اگر وہ 20 اپریل تک معاہدہ پورا نہ کریں اور تحریک لبیک کے کارکن حضور کی ختم نبوت کے لیے باہر نکلے، ان پر لاٹھیاں حضور کے نوکر برداشت نہیں کریں گے، ان پر آنسو گیس کے شیل برداشت نہیں کریں گے۔ میں تحریک لبیک کا کوئی کارکن نہیں ہوں، کوئی لیڈر نہیں ہوں، مسئلہ تحریک لبیک کا نہیں، مسئلہ حضور کی ختم نبوت کا ہے۔ اگر مطالبہ ٹھیک نہیں تھا تو حکومت نے مانا کیوں؟ اور اگر ٹھیک ہے تو پھر اس کو پورا کیوں نہیں کیا جا رہا؟ پھر کہیں گے مولوی فساد کرتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ تحریک لبیک کا نہیں، حضور کے ہر نوکر کا ہے۔ ہم اس ملک سے اور کسی بھی اس بندے سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے جو محمد کی ختم نبوت کا غدار ہو۔ یہ کیا مسئلہ ہوا؟ 20 اپریل کو رمضان شریف ہوگا، تراویاں پڑھانے والے لوگ، روزے رکھنے والے لوگ اور چہروں پر سنت رسول سے جانے والے لوگ، جن کا کوئی اور مطالبہ ہی نہیں ہے، صرف ایک ہی مطالبہ ہو کہ جو ملک نبی کی بے ادبی کرے اس ملک سے ہم تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ مجھے آپ بتائیں، یہ مطالبہ ٹھیک نہیں ہے؟ اگر ہے تو ہاتھ کھڑا کریں۔ میں حکومت سے کہہ رہا ہوں، میں نہ اپوزیشن ہوں نہ کوئی گالی دے رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب، آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، آپ نے خود آواز اٹھائی تھی اقوام متحدہ میں ناموس رسالت کے لیے، ان بیچاروں نے مارے کھا کھا کے دھرنا دے کے آپ سے ایک اپیل کی، اور اپیل بھی کیا ہے کہ جس ملک کے صدر نے ہمارے نبی کی توہین کیا اس کے سفیر کو نکالا جائے۔ بتائیں اس میں کون سا ایسا مطالبہ ہے؟ آپ کی حکومت کو کچھ نہیں کہا۔ میری خواہش ہے اور میرا دل سے مطالبہ ہے، ہم ختم نبوت اور نبی پاک کی عزت پر پہرا دینے والوں کے ساتھ ہیں۔ یا رسول اللہ کہنے والے نبی پاک کے نوکر، اگر حکومت نے ختم نبوت کے پہرے داروں کے خلاف کوئی ایسا ایکشن لینے کی کوشش کی تو میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کی عزت پر پہرا یہ تحریک لبیک کا صرف کام نہیں، اب یہ ہر مومن کے دل کی آواز ہے۔ شاید آپ کو کوئی بتا نہیں رہا، ہم آپ کے خیر خواہ ہو کے بتا رہے ہیں، پاکستان میں رہنے والے نبی پاک کے غیرت مند نوکر کسی جماعت سے بھی ہوں، وہ سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، آقا کی عزت پہ پہرا نہیں چھوڑ سکتے۔ میں بڑی درد مندی کے ساتھ، کیونکہ میرے وطن کو امن چاہیے، میں نہیں چاہتا کہ بد امنی ہو، گڑبڑ ہو۔ جو بد امنی کے بعد کام کرنا ہے وہ رب رسول کی رضا کے لیے پہلے ہی کر دیں۔ بلکہ حکومت کیا ہے کہ تحریک لبیک والو، یا رسول اللہ کہنے والو، تمہارا شکریہ کہ تم نے ہم سے نیک کام کرنے کا کہا، وگرنہ نبی جتنا تمہارے ہیں اتنا ہی ہمارے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اس میں کوئی تحریک انصاف نہیں، اس میں کوئی نون لیگ نہیں، اس میں کوئی پی پی نہیں، کوئی پی ٹی آئی نہیں، کوئی تحریک لبیک نہیں۔ میرا نبی سارے مسلمانوں کا نبی ہے۔ ذرا ہاتھ کھڑا کیجئے۔ اور میں یہ اس لیے ہاتھ کھڑے کروا رہا ہوں تاکہ ایجنسیوں والے نوٹ کر لیں کہ یہ صرف 4 مولویوں کا مطالبہ نہیں ہے، ہر کلمہ گو کے دل کا درد ہے۔ اور ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی غلط مشورہ دے اور آپ کوئی اور اقدام اٹھا لیں، پھر رسول اللہ کی عزت کے لیے
عاشقوں کے سمندر کے سیلاب کو کوئی انتظامیہ روک نہیں سکے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کلمے کے نام پر بننے والے ملک میں ماہ رمضان میں ختم نبوت کے لیے نکلنے والوں پر کلمے کے نام پر بننے والے ملک کی پولیس لاٹھی چارج کر کے خدا کے عذاب کو دعوت دے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ حکومت یہ مطالبہ اپنا سمجھ کر، عمران خان صاحب مسلمان ہیں، ان کی حکومت مسلمان ہے، اپنا فرض سمجھ کر انہیں کہیں آپ نے ہمارے فرض کی طرف توجہ دلائی ہے، آپ کا شکریہ، یہ حضور کے نام پر ہم کرنے لگے ہیں۔ اس میں کوئی شکست والی بات نہیں ہے۔